آج امام باڑہ غفران مآب میں مجلس برائے ایثار ثواب انجم ضیاء بیگم مرحومہ بنت سید محمد عباس صفوی زوجہ حکیم صفدر نواب مرحوم اور جلیز بیگم مرحومہ بنت حکیم احمد نواب صاحب مرحوم زوجہ پروفیسر فدا عباس مرحوم برپا کی گئی ہے۔ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے قاری عالی جناب ندیم نجفی صاحب، بعدہ شورۂ کرام حضرات اپنا کلام پیش فرمائیں گے اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب صفی حیدر صاحب قبلہ۔ 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ غنچو گل کا نہ شبنم نہ چمن کا تذکرہ، غنچو گل کا نہ شبنم نہ چمن کا تذکرہ، اہل ثروت اور نہ ان کے پیرہن کا تذکرہ، اہل ثروت اور نہ ان کے پیرہن کا تذکرہ، غم ہو یا کہ ہو خوشی اپنا یہی دستور ہے، غم ہو یا کہ ہو خوشی اپنا یہی دستور ہے، سب سے پہلے کرتے ہیں شاہ زمن کا تذکرہ، سب سے پہلے کرتے ہیں شاہ زمن کا تذکرہ۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری عالی جناب ندیم نجفی صاحب سے کو تشریف لائے اور مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام،
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ قاری عالی جناب ندیم نجفی صاحب نے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں کسی شاعر کو آواز دوں۔ آپ تمام مومنین حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے انجم ضیاء بیگم بنت سید محمد عباس صفوی و جلیز بیگم مرحومہ بنت حکیم احمد نواب مرحوم کو اصال کریں۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ربائی میرے جد امجد خدائے سخن مرزا سلامت علی دبیر صاحب کی سماعت فرمائیں۔ جینے کا مزہ نظام میں ہم پائیں گے، جینے کا مزہ نظام میں ہم پائیں گے، قبل از ملک الموت علی آئیں گے، قبل از ملک الموت علی آئیں گے۔ کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر، کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر، پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں علی جناب زین صاحب سے کو تشریف لائے۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی صلوات ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائیں
میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، شاہد ہے ادائیں میسم بھی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، قربان ہوئے جب رن میں حبیب، پیغام دیا دنیا کو عجیب، ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، عباس نے پانی دریا کو چلو سے پلا کر بتلایا، میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں۔ صلوات۔ شبیر تیرے پر سے کی شان دیکھ رہا ہوں، اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھ رہا ہوں، شبیر تیرے پر سے کی شان دیکھ رہا ہوں، ظالم نے سکینہ کے گوہر چھین لیے ہیں، ظالم نے سکینہ کے گوہر چھین لیے ہیں، خون
بچی کے کانوں سے رواں دیکھ رہا ہوں، شبیر تیرے پر سے کی شان دیکھ رہا ہوں، اجڑی ہوئی گودی لیے بے شیر کے غم میں، اجڑی ہوئی گودی لیے بے شیر کے غم میں، بے چین تڑپتی ہوئی ماں دیکھ رہا ہوں، شبیر تیرے پر سے کی شان دیکھ رہا ہوں، افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، اور منہ پہ تماچوں کے نشان دیکھ رہا ہوں، شبیر تیرے پر سے کی شان دیکھ رہا ہوں، اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھ رہا ہوں۔ یہ تھے عالی جناب زین صاحب۔ ایک ربائی اور میرے جد امجد خدا سخن مرزا سلامت علی طبی صاحب کی سماعت میں ہے نام خدا علی نشان بھی ہے علی، ہے نام خدا علی نشان بھی ہے علی، دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی، دل میں بھی علی ورد زباں بھی ہے علی، اور اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، اپنا تو نہیں کوئی زمانے میں دبیر، یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی، یہاں بھی ہے علی اور وہاں بھی ہے علی۔ میں گزارش کرتا ہوں علی جناب زوار صاحب سے کہ تشریف لائے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چار پانچ شعر ایک سلوات بھیج دیا ذرا دو کہ جس گھڑی شاعر پہوتی ہے عنایت آپ کی، جس گھڑی شاعر پہوتی ہے عنایت آپ کی، پھر زباں پر اس کے آ جاتی ہے مدحت آپ کی، پھر زباں پر اس کے آ جاتی ہے مدحت آپ کی۔ فرید بھائی شعر سنیے گا۔ آپ سردار نسائے عالمی ہیں تابد، آپ سردار نسائے عالمی ہیں تابد، حضرت مریم سے بڑھ کر ہے فضیلت آپ کی،
حضرت مریم سے بڑھ کر ہے فضیلت آپ کی، از زمیں تا آسماں کل آپ کی جاگیر ہے، از زمیں تا آسماں کل آپ کی جاگیر ہے، حوض کوثر آپ کا تسنیم و جنت آپ کی، حوض کوثر آپ کا تسنیم و جنت آپ کی، آپ کے ایثار کا قرآن قصیدہ خواں ہوا، آپ کے ایثار کا قرآن قصیدہ خواں ہوا، حل عطا سے پوچھئے کیا ہے سخاوت آپ کی، حل عطا سے پوچھئے کیا ہے سخاوت آپ کی، اور یہ تو دنیا ہے یہاں کی سلطنت ایک خاک ہے، یہ تو دنیا ہے یہاں کی سلطنت ایک خاک ہے، حشر کے میدان میں ہوگی حکومت آپ کی، حشر کے میدان میں ہوگی حکومت آپ کی، قول احمد کے مطابق سلسلہ ہے آج تک، قول احمد کے مطابق سلسلہ ہے آج تک، لے گئی کتنوں کو دوزخ میں عداوت آپ کی، لے گئی کتنوں کو دوزخ میں عداوت آپ کی، اور انتہا پردے کی کر دی آپ نے فاطمہ، انتہا پردے کی کر دی آپ نے فاطمہ، رات میں اٹھے جنازہ تھی وصیت آپ کی، رات میں اٹھے جنازہ تھی وصیت آپ کی، ایک غم شے کی بدولت راستہ آسان ہے، ایک غم شے کی بدولت راستہ آسان ہے، کیوں نہ ہو زوار کو حاصل شفاعت آپ کی، کیوں نہ ہو زوار کو حاصل شفاعت آپ کی۔ یہ تھے عالی جناب زوار صاحب۔ بلا تمہید میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب شموم عارفی صاحب سے کو تشریف لائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک نعرہ صلوات اور بھیجیں آپ ذرا، 4 مصرے ملازم ہیں۔ تیری ہر بات میں تہذیب وفاداری ہے، تیغ میں ہے در کرار کی فنکاری ہے، اے تمنا علی تیری سخاوت کے نثار، اے تمنا علی تیری سخاوت کے نثار، کٹ گئے ہاتھ مگر فیض عطا جاری ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر فیض عطا جاری
کنارے سلوار بھیجیں آپ حضرات. سلام کے چند شیر. جنت کے مکینوں نے میرا گھر نہیں دیکھا. جنت کے مکینوں نے میرا گھر نہیں دیکھا. فرش غم سرور جو زمین پر نہیں دیکھا. فرش غم سرور جو زمین پر نہیں دیکھا. اور میدان میں عباس کا ہم سر نہیں دیکھا. میدان میں عباس کا ہم سر نہیں دیکھا. اور جز ان کے کوئی ثانی حیدر نہیں دیکھا. میدان میں عباس کا ہم سر نہیں دیکھا. جز ان کے کوئی ثانی حیدر نہیں دیکھا. اور تکبیر کے آئینے کا جوہر نہیں دیکھا. تکبیر کے آئینے کا جوہر نہیں دیکھا. گر صبح دہم چہرے اکبر نہیں دیکھا. گر صبح دہم چہرے اکبر نہیں دیکھا. اور صبح دہم نور کی جانب نکل آیا. ہر صبح دہم نور کی جانب نکل آیا. ظلمت کی طرف پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھا. ظلمت کی طرف پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھا. اور کیسے نہ مخالف کی صفیں توڑ دیں قاسم. کیسے نہ مخالف کی صفیں توڑ دیں قاسم. کیا زور وغائب نے شبر نہیں دیکھا. کیا زور وغائب نے شبر نہیں دیکھا. اور شبیر کے انصار سے انصار نہ دیکھے. شبیر کے انصار سے انصار نہ دیکھے. اور انصار نے شبیر سا رہبر نہیں دیکھا. انصار نے شبیر سا یعنی اور یوسف کو سمجھتے رہے سب حسن کا پیکر. یوسف کو سمجھتے
سب حسن کا پیکر جب تک علی اکبر سا حسین تر نہیں دیکھا جب تک علی اکبر سا حسین تر نہیں دے بس دو شعر ایک سلوات بھیجیں آپ حضرت کہ آنکھیں کبھی سیراب تلاوت سے نہ ہوں گی آنکھیں کبھی سیراب تلاوت سے نہ ہوں گی قرآن میں اگر سورہ کوثر نہیں دیکھا آنکھیں کبھی سیراب تلاوت سے نہ ہوں گی قرآن میں اگر سورہ کوثر نہیں دیکھا مختم رضا فرمائیں کہ اصغر کے تبسم پر جو اشعار نہ لکھے اصغر کے تبسم پر جو اشعار نہ لکھے ہم نے تو شموم ایسا ثناگر نہیں دیکھا ہم نے تو شموم ایسا ثناگر نہیں دیکھا نعرہ سلوات یہ تھے عالی جناب شمو معرفی صاحب ایک رباعی سماعت فرمائیں شیعہ کو اجل کے جو پیام آتے ہیں شیعہ کو اجل کے جو پیام آتے ہیں فوراً وہیں بالی پا امام آتے ہیں فوراً وہیں بالی پا امام آتے ہیں مدفن میں کسی کی کون لیتا ہے خبر مدفن میں کسی کی کون لیتا ہے خبر مٹی میں ابو تراب کام آتے ہیں مٹی میں ابو تراب کام آتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کو تشریف لائے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد ایک درود بھیجیں آپ حضرات ہو ایک سلام کے 4-5 شعر حاضر خدمت جس پر شرف تمام وہ در ہے حسین کا جس پر شرف تمام وہ در ہے حسین کا جیسے حسین ویسا ہی گھر ہے حسین کا جیسے حسین ویسا ہی گھر ہے حسین کا حرو آ گیا یزید کے لشکر کو چھوڑ کے حرو آ گیا یزید کے لشکر کو چھوڑ کے پتھر کو موم کرنا ہنر ہے حسین کا حرو آ گیا یزید کے
लश्कर को छोड़ के पत्थर को मोम करना हुनर है हुसैन का। पत्थर, एक सलवात भेजिए आप हजरात। पत्थर को मोम करना हुनर है हुसैन का। बैअत का अब सवाल उठाता नहीं कोई। बैअत का अब सवाल उठाता नहीं कोई। हर दौर के यजीद को डर है हुसैन का। हर दौर के यजीद बैत का अब सवाल उठाता नहीं कोई। हर दौर के यजीद को डर है हुसैन का। ओ कुरान ओ अहले बैत का रिश्ता टूट है। कुरान ओ अहले बैत का रिश्ता टूट है। गोया सिना की नोक पर सर है हुसैन का। गोया सिना की नोक पर, बस ये दो आखिरी शेर। सर है हुसैन का, आंखें हैं बस वही के जो रोती है शाह पर। आंखें हैं बस वही के जो रोती है शाह पर। दिल दिल वही है जिस पर असर है हुसैन का। दिल दिल वही है जिस पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आँखें हैं बस वही के जो रोती है शाह पर। दिल दिल वही है जिस पर असर है हुसैन का। ये कह के मुझको खुल्द में रिजवान ले गया। ये कह के मुझको खुल्द में रिजवान ले गया। अरे खाती सही फरीद मगर है हुसैन। ये थे आली जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब। एक नारे सलवार। अल्लाह मतलब समझ में। हसीन हुर तेरी तकदीर कर गए हैं हुसैन। हसीन हुर तेरी तकदीर कर गए हैं हुसैन कि तुझको साहिबे तौकीर कर गए हैं हुसैन। कि तुझको साहिबे तौकीर कर गए हैं हुसैन। और रहेगी नूर से रोशन वो जिसके करबो बला। रहेगी नूर से रोशन वो जिसके करबो बला। अता वो जौन को तनवीर कर गए हैं हुसैन। अता वो
جان کو تنویر کر گئے ہیں حسین، اور باشکل خاک شفا خاک کربلا اپنے، لہو سے باخدا اکسیر کر گئے ہیں حسین۔ اور یہ شعر خاص طور سے سمجھ فرمائے، یہ وہ عمارت دین خدا ہے اہل جہاں، یہ وہ عمارت دین خدا ہے اہل جہاں، جو اپنے خون سے تعمیر کر گئے ہیں حسین، جو اپنے خون سے تعمیر کر گئے ہیں حسین، اور خدا کے دین کو بچانے کے واسطے اپنا، خدا کے دین کو بچانے کے واسطے اپنا نثار اصغر بے شیر کر گئے ہیں حسین، اور مٹا سکے گا نہ کوئی یزید دین نبی، مٹا سکے گا نہ کوئی یزید دین نبی، یہ اپنے خون سے تحریر کر گئے ہیں حسین، یہ اپنے خون سے تحریر کر گئے ہیں حسین، اور رہے گا زندہ سلامت یہ دین پیغمبر، رہے گا زندہ سلامت یہ دین پیغمبر، سنا کی نوک پا تقریر کر گئے ہیں حسین، سنا کی نوک پا تقریر کر گئے ہیں حسین، اور ہر ایک سجدے سے افضل ہے بس وہی سجدہ، خاص طور سے شیخ فرمائیں ہر ایک سجدے سے افضل ہے بس وہی سجدہ، کہ سجدہ جو تہے شمشیر کر گئے ہیں حسین، کہ سجدہ جو تہے شمشیر کر گئے ہیں حسین۔ اور آخری شعر بھی سمجھ فرمائے، یزیدیت کا جہاں سے نشان مٹانے کو، یزیدیت کا جہاں سے نشان مٹانے کو، لہو کی دھار کو شمشیر کر گئے ہیں حسین، لہو کی دھار کو شمشیر کر گئے ہیں حسین، اور ہمارے واسطے کرب و بلا کو اے افسر، ہمارے واسطے کرب و بلا کو اے افسر، زمیں پا خلد کو تعمیر کر گئے ہیں حسین۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سے تشریف لائے اور مجلس کو خطاب فرمائے۔ نعرہ صلوات۔ سائڈ سے لگ سکتا ہے، سائڈ سے ہو جائے زیادہ اچھا رہے گا۔ گھما دیتے اس کو ایسے، نہیں سامنے سے نہیں، سائڈ سے لگ کے گھما دیے، اس کو گھما دینا، شنی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اس میں۔ حضرات گزارش کروں گا کہ اس طرف ابھی بہت خالی ہے ممبر کے سامنے، بعد میں لوگ آئیں گے وہاں بیٹھیں گے، آپ تشریف لے آئیں ممبر کے سامنے۔ اگر صف اول کی کوئی صفت ہے تو انشاءاللہ ممبر سے قربت میں بھی کچھ نہ کچھ آج تو زیادہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ انجم ضیاء بیگم بنت سید محمد عباس صفوی مرحوم زوجہ حکیم صفدر نواب اللہ مقامہ، اور مرحومہ جلیس بیگم بنت حکیم احمد نواب مرحوم زوجہ پروفیسر فدا عباس مرحوم کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات بھیجیں محمد و آل محمد مجلس ایصال ثواب ہے جو اچھے کام ثواب کے لیے انجام دیے جاتے ہیں ان میں سے جتنے مستحب کام ہیں وہ سارے کے سارے کسی بھی مرحوم کے لیے ہی نہیں کسی کی زندگی میں بھی اس کے لیے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں لفظ ایصال ثواب کا تصور مرحوم سے جڑا ہے، لیکن جیسے ہم آپ ایک دوسرے کو مختلف تحفے دیتے ہیں اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کو اپنے مستحب کاموں کا ثواب بھی بطور تحفہ دے سکتے ہیں۔ جب ہم نے ثواب کے لیے کام کیا ہے تو ثواب کے اعتبار سے اعمال خیر کی دو قسمیں ہیں۔ بہت سے اعمال خیر وہ ہیں کہ جن کے انجام دینے سے ایک معینہ ثواب اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ عمل بھی رکا، اس کا ثواب بھی رک گیا۔ مثلا آپ نے تلاوت کی سورہ حمد کی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تشریف لے آئیں۔ سورہ حمد کی تلاوت کی ابھی ایک بار اور 3 بار سورہ توحید کی۔ میں یہاں پہ بھی مسلسل مجالس میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف اپنے جوانوں کو ملتفت کرتا رہتا ہوں کہ جو ہم نے ایصال ثواب کے لیے 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کی ہے، یہ کوئی شریعت کی طرف سے معین کردہ طریقہ اس شکل میں خاص کر کے نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی اچھا کام کیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک تلاوت قرآن ہے جس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اب تلاوت قرآن کرنے کے لیے اگر ایک قرآن پڑھتے ہیں تو 15 گھنٹے اوسطاً درکار ہیں۔ روایات میں تلاوت کے کا اجر و ثواب ذکر ہوا ہے، ان میں پورے قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سورے کی تلاوت کا بھی اجر و ثواب بیان ہوا ہے۔ اس میں
سورہ حمد کے ثواب میں یہ روایت موجود ہے کہ سورہ حمد کی تلاوت میں اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا اجر و ثواب پورے قرآن کی تلاوت میں ہے. اور اسی طرح سے سورہ توحید کی تلاوت میں قرآن مجید کی تلاوت کا جتنا ثواب ہے اس کا 1/3 1/3 ثواب سورہ توحید کی تلاوت میں ہے. ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ ہر وقت قرآن مجید کا پڑھنا تو ممکن نہیں ہے اور پڑھنے کے لیے توقع درکار ہے، تو اسی کو مومن کی فراست بھی کہتے ہیں اور اسی کو مومن کی بصیرت بھی کہتے ہیں کہ تلاش کر لے کہ جتنا میں ایفرٹ کروں اس میں بہتر سے بہتر نتیجہ کیسے پاؤں. تو انہوں نے ایک طریقہ اپنے لیے ایجاد کیا کہ فاتحہ میں 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کی جائے جو 2 قرآنوں کی تلاوت کے برابر ہو جائے. میں نے مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ ہم نے تلاوت کی ہے، ثواب ملا، مگر عمل رکا، ثواب رکا. ہم ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز ختم ہوئی، ثواب ملا، عمل رکا، ثواب بھی کلوز ہو گیا. ہم نے روزہ رکھا کسی کے ایصال ثواب کے لیے، ہم نے صدقہ دیا، ہم نے چھوٹا سے چھوٹا کام کیا، 1 بار محمد وآل محمد علیہ السلام پہ صلوات بھیجی، میں نے چھوٹا سے چھوٹا جو کہا تھا وہ وقت کے لحاظ سے کہا ہے، ورنہ اپنی عظمت کے لحاظ سے یہ بہت بڑی عبادتوں میں سے عبادت ہے. 1 بار سبحان اللہ کہیں، اس کا اجر و ثواب بھی مرحوم تک پہنچایا جا سکتا ہے. تو ہمارے اختیار میں اللہ نے ثواب کے سارے راستے رکھے ہیں. اب ہمارے بزرگوں نے اس میں سے کچھ چیزیں منتخب کر لیں، کچھ وقت بھی معین کر لیے. اگر وقت معین نہ کرتے، سبم پنجم 40واں برسی، تو شاید ہماری زندگی یوں ہی گزر جاتی. ان وقتوں کے معین کرنے کا نتیجہ کم سے کم اتنا تو نکلتا ہے کہ آدمی اس وقت آنے پر اپنے مرحوم کو یاد کر لیتا ہے. لیکن خصوصیت سے کسی خاص تاریخ میں ایصال ثواب کا کوئی حکم الگ سے نہیں دیا گیا ہے. یعنی یہ وہ نیکی ہے جس میں اللہ نے کسی طرح کی کوئی قید نہیں رکھی ہے. دیکھیے جو نیکیاں ہمارے ذمہ رکھی گئی ہیں ان میں قیدیں ہیں. نیکیوں میں وقت آنا ہے شرط، مثلا نماز کے لیے ایک معین وقت ہے، روزے کے لیے ایک معین مہینہ ہے، حج کے لیے معین وقت کے ساتھ معین جگہ ہے. تو جہاں عبادتوں میں شرطیں لگی ہوتی ہیں ان عبادتوں کی گنجائش انسانی زندگی میں کم ہو جاتی ہے. مگر پروردگار عالم نے مرحومین کے لیے، کار خیر کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی. دن ہو چاہے رات ہو، انتقال کا پہلا دن ہو چاہے 50 سال گزر گئے ہوں، چاہے تم سفر میں ہو چاہے گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی پوزیشن میں ہو، کوئی بھی وقت ہے، کوئی بھی دن ہے، جس وقت جو ممکن ہو وہ کار خیر کر کے مرحوم تک پہنچا سکتے ہو. اب یہ ہمارے بزرگوں نے کچھ چیزیں اس میں سے چن لی ہیں. مثلا ہمارے درمیان جو فاتحہ کی خاص شکل رائج ہے، تلاوت کرنا اور کھانا ضرورت مندوں تک پہنچانا. اب ضرورت مند نہیں ملتے ہیں تو پھر دینداروں کو کھلا دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہوئی. ثواب تو مومن کو کھانا کھلانے میں ہے. وہ مومن کہ جسے ہر وقت گوشت روٹی ملتا ہے اسے بھی کھلانے میں ثواب ہے، مگر اس سے زیادہ ثواب اس مومن کھلانے میں جو روز دال روٹی کھاتا ہے. آج اسے بریانی کھلا دی جائے وہ زیادہ خوش ہوگا. اس سے زیادہ ثواب اس کو ہے جسے روز دال روٹی بھی نصیب نہیں ہے، فاقوں سے بھی گزر جاتی ہے. تو یہ تو ہمارا شعور ہے کہ ہم کتنا اسی کام کا کتنا نتیجہ اپنے مالک سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ایک طرف تلاوت اور ایک طرف کھانا، یہ 2 چیزیں میں نے یہی سمجھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے 2 نمونے ہمارے سامنے رکھے ہیں. اللہ نے جو نیکیاں رکھی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. کچھ ہیں اللہ کے حقوق جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے قرآن کی تلاوت، اس کا بندوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اور کچھ ہیں بندوں کے حقوق جیسے زکوٰۃ، جیسے خمس، جیسے صدقہ، جیسے فطرہ، جیسے غریبوں کی مدد. معصومین نے
ہمیں نیکیوں کی دونوں راہیں بتائی ہیں. ہمارے بزرگوں نے شاید اس فاتحے کی خاص شکل دے کے اپنی نسلوں کو یہی سکھانا چاہا ہے کہ جب ایصال ثواب کی راہ پہ آنا تو ادھر تلاوت کر کے اللہ کا حق بھی ادا کرنا اور ادھر غریبوں کو کھانا کھلا کے بندوں کا حق بھی ادا کرنا. اس لیے کہ پیغام پروردگار یہی ہے کہ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے. بات آ گئی ہے، اگرچہ مجھے درمیان مجلس یہ بات کہنا تھی. میں نے آپ کی خدمت میں جن آیات سے گفتگو شروع کی ہے وہ 2 آیتیں پڑھی ہیں میں نے. پہلی آیت کہ دین بس اسلام ہے. دوسری آیت کہ جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور راہ پہ چلے گا اس سے اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. وہ اسلام کو چھوڑ کے اپنی دنیا بنا بھی لے تو یہ وقتی کامیابی ہے، لیکن جو آخری فیصلہ ہے آخرت کا، جہاں کا فیصلہ پھر بدلنے والا نہیں ہے. دنیا کی راحت کب آرام سے بدل جائے، دنیا کا آرام کب راحت سے بدل جائے، دنیا کی نعمت کب چلی جائے مصیبت آ جائے، دنیا کی مصیبت کب ہٹے اور نعمتوں میں آدمی ڈوب جائے، یہ ہم روز دیکھا کرتے ہیں. مگر یہ فیصلے آخرت کے فیصلے سے الگ ہیں. یہ بدلنے والے معاملات ہیں جو ہمارے اعمال سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے اعمال کبھی ہمیں نعمتوں تک پہنچاتے ہیں، نعمتوں میں آ کے جب ہم فضول خرچی اور بربادی اور غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہی نعمتیں ہم سے چھننا شروع ہوتی ہیں اور ہم فقر و تندرستی تک پہنچ جاتے ہیں. فقر و تندرستی پہ جانے کے بعد اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ ہوتی ہے، پھر آدمی نعمتوں کی طرف پلٹ جاتا ہے. تو یہ دنیا کے فیصلے تو بدلا کرتے ہیں لیکن آخرت کا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے. اگر وہاں آخری فیصلے میں جہنم ہے تو جہنم رہنے والا ہے، اور اگر آخری فیصلے میں جنت ہے تو جنت رہنے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم اسلام کو چھوڑو. تم اسلام چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی توحید سے لے کے قیامت تک کا انکار کر دے. اسلام چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کو مانے، اللہ کے وجود کو مانے، اللہ کو مانے مگر اللہ کی باتوں کو نہ مانے. نماز اللہ کو مانتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. ولایت مولا کائنات کا قائل ہے مگر مولا کی اطاعت نہیں کرتا. رسول اللہ کی رسالت کا قائل ہے مگر سیرت نبی کو نہیں اپنائے ہوئے ہے. یہ بھی اسلام کو چھوڑا ہے. پورے اسلام کو نہیں چھوڑا ہے تو پارٹ آف اسلام کو چھوڑا ہے. تو جتنا چھوڑا ہے اتنا نقصان تو اٹھانا پڑے گا. پروردگار عالم نے اس طرف ہم کو متوجہ کیا اور میں اس وقت بنیادی طور پہ اسی بات کو لے کے حاضر ہوا ہوں. میرے عزیزو، مجھے معلوم ہے اس مجلس میں ماشاءاللہ سے بڑی تعداد میں تعلیم یافتہ مذہبی ذوق و شوق رکھنے والے حضرات تشریف لائے ہیں، اسی لیے میں نے چند باتیں عرض کرنا چاہی. میرے عزیزو، بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کو کیوں دین کو پیش کر رہا ہے اور کیوں دین کی پابندی ضروری. میرے عزیزو، اس میں پہلی بات خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ نے اپنی کسی تقریر میں کشمیر کے کسی یونیورسٹی میں جو بات کہی تھی وہ بہت دل کو لگنے والی بات ہے کہ دین کی ضرورت کیوں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہم انسانوں کو بنایا ہے، ہمارے اندر پاور ہے، قوتیں عطا کی ہیں، طاقتیں عطا کی ہیں، ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہمارے پاس کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ پیر ہیں. یہ سب طاقتیں ہیں. چھونے کی طاقت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، یہ سب طاقتیں. اور پھر ان سب سے اوپر ہے عقل. یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ ہمارے پاس طاقتیں ہیں. انسان جب اس دنیا میں کچھ بناتا ہے وہ چیز کہ جس میں حرکت ہے، اردو والی حرکت نہیں، یہ فارسی والی حرکت ہے، جو چلتی ہے، جو متحرک ہے. سب سے پہلے انسان نے بیل گاڑی بنائی. مثال کے طور پر، مجھے نہیں پتا اس سے پہلے بھی کچھ بنایا ہو، میں کوئی اس چیزوں کا ماہر نہیں ہوں. مثال کے طور پر بیل گاڑی بنائی تو بیل گاڑی میں لگائے گاڑی چلانے کے لیے، مگر خالی بیل گاڑی میں نہیں جوتے چلانے کے لیے، بیل کے ناک میں نکیل بھی ڈالی کہ جب روکنا ہو تو اسے کھینچ کے روکا جا سکے. تو جب کوئی چلنے والی مشین بناتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بریک بھی لگاتا ہے. وہ بیل ہو چاہے گھوڑا ہو.
اور اس کے بعد جب سائیکل بنی تو سائیکل میں پھر بریک لگے، موٹر سائیکل بنی تو پھر بریک لگے، کار بنی تو پھر بریک لگے، جہاز بنا تو پھر بریک لگے، اور جتنی رفتار بڑھی اتنا ہی مضبوط بریک لگا۔ اس لیے کہ اگر بریک نہ ہوگا تو رفتار بے قابو ہو کے ایکسیڈنٹ کرے گی، حادثہ کرے گی، جو رفتار اس سواری پہ ہے وہ بھی جائے گا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ وہ فرماتے تھے کہ انسان اس دنیا کی سب سے تیز رفتار مشین کا نام ہے، سب سے طاقتور مشین کا نام ہے جسے اللہ نے بنایا ہے۔ تو دنیا میں جیسے جیسے پاور بڑھتا ہے ویسے ہی ویسے بریک بنائے جاتے ہیں۔ بغیر بریک کی گاڑی ایکسیڈنٹ کرتی ہے، اپنے سوار کو بھی ختم کرتی ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ کہا اللہ نے اس طاقتور انسان کی مشین کو چلنے کے لیے بنایا ہے، تو اگر اس کی رفتار کو قابو میں نہ لائے گا تو یہ حادثے کرتا ہوا چلے گا، خود بھی تباہ ہوگا، دوسروں کو بھی تباہ کرے گا۔ بس اسی بے قابو ہوتی ہوئی طاقتوں کے بریک کا نام ہے دین۔ جب زبان فتنے پھیلانے لگے تو جھوٹ فتنہ کرنے کو حرام کر کے روک دیتا ہے، جب زبان جھوٹ بولنے لگے تو حرام کر کے روک دیتا ہے، جب زبان غیبتیں کرنے لگے تو حرام کر کے روک دیتا ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ ہونے والے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ ہونے والے ہیں۔ یہ انسان نگاہ سلامتی ہے، دیکھتے رہو دیکھتے رہو، لیکن جیسے ہی نامحرم پہ جا کے ٹکے وہیں سے تمہارے گھر میں آگ لگنے والی ہے، لہذا وہیں سے روک دیتا ہے۔ ہر قوت پر بریک لگاتا ہے، یہ کام دین کا ہے، اور کام صرف بریک لگانے کا دین نہیں کرتا ہے۔ دو جملوں میں ایک جملہ، ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ تمام حضرات باشعور اور تعلیم یافتہ حضرات تشریف فرما ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم انسانوں کو اللہ نے ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے وجود سے باہر، وہ بھی فراہم کی، تب ہمیں بھیجا زمین پہ، اور جو ہمارے وجود کے اندر ضرورت تھی ہم سے بہتر مخلوق اس نے نہیں بنائی۔ ہمیں اس نے ان قوتوں سے نوازا جن قوتوں کا استعمال کر کے ہم اپنی ضرورت زندگی، ضروریات زندگی پوری کریں، ہم اپنا ڈیفنس بھی کریں۔ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان زندگی بھر کرتا ہے، یا وہ چیزیں حاصل کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند اس کے خیال میں ہو سکتا ہے، اس کے خیال میں ہو اور اللہ کے خیال میں کے نظریے سے نہ ہو۔ ہم زندگی بھر اولاد کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں اور نہیں دیتا، جبکہ کہتا ہے دعا قبول کریں گے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اولاد کو اپنے لیے بھلا سمجھ کے مانگ رہے ہیں، مگر وہ جانتا ہے کہ اولاد آئی تو اس کی محبت، اس کا ایمان اس سے چھین لے گی، لہذا اس کو اولاد کے بدلے کچھ اور دے دو۔ تو یہ اس کا مسئلہ، اس کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم جتنی پوری زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں، توجہ فرمائیں گے، دو کام ہوتے ہیں، یا جسے ہم اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں اسے حاصل کرتے ہیں، یا جسے ہم اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں اس کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں۔ مذہبی زبان میں اور فلسفی زبان میں اسے کہا جاتا ہے جلب منفعت اور دفع ضرر۔ حکیم صاحب کے اکثر یہاں وہ حضرات بیٹھے ہوں گے جو حکیم صاحب یا ان کے والد کے زیر علاج رہے ہیں، تو ان کو اتنی اردو تو آ ہی گئی ہوگی۔ منفعت، اپنا نفع جس چیز میں پائے اسے حاصل کرنا، اور اپنا نقصان جس سے محسوس کرے اس سے ہٹانا۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو اس دنیا میں کرنا ہے۔ اب کہیں غلطی کرتا ہے کہ فائدہ جس میں ہے اسے نقصان دہ سمجھتا ہے، اور نقصان جس میں ہے اسے فائدہ مند سمجھتا ہے، اور کہیں کاہلی کرتا ہے، پتا ہے مگر نہیں کرتا، اور کہیں نہ غلطی نہ کاہلی، طاقتوں کا بیجا استعمال کرنے لگتا ہے۔ زبان بے قابو ہو کے چلنے لگی، فتنے کھڑی کر رہی، بدن میں طاقت ہے بے قابو ہو گئی۔ تو انسان جب پستی کی طرف جاتا ہے، تباہی کی طرف جاتا ہے، بربادی کی طرف جاتا ہے، پوری دنیا پہ نظر ڈالے تو دو حصے دنیا کے دکھائی دیں گے۔ ایک غربت زدہ، قحط زدہ، بیماریوں کا شکار، اکثر افریقی ممالک مثلا۔ دوسری طرف مثلا پیچھے جاپان، دوسرے جنگ عظیم کے سارے ممالک جو اس میں شامل ہوئے، جو برباد ہوئے، جہاں جہاں امریکہ نے حملے کر کے ملکوں کو تباہ کیا۔
تو تباہی وہاں بھی ہے، تباہی وہاں بھی ہے، مگر دونوں جگہ تباہی، توجہ دے میں بہت خلاصہ کر کے تلخیص کر کے بات عرض کر رہا ہوں، دونوں جگہ تباہی کے سبب ایک نہیں ہے۔ جہاں غلہ زمین سے اگ سکتا ہے، اگایا جا سکتا نہیں اگایا جا رہا ہے، بھوکوں مر رہے ہیں، یہ قوتیں ہیں مگر ان کا استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ اور جہاں بم پھوڑے جا رہے ہیں، آج پورے عالم اسلام میں یہ عالم پیدا کر دیا گیا ہے، جہاں ملک تباہ کیے جا رہے ہیں، یہاں قوت بیکار نہیں ہے، یہاں قوتیں بے قابو ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو پوری دنیا میں جتنی تباہی، بربادی، قحط، بھوک، غربت، بیماری، تنگدستی، جہالت ہے، اس کے پیچھے دو ہی سبب ہیں، یا انسانی طاقتوں کا کام میں نہ لیا جانا، یا انسانی طاقتوں کا بے قابو ہو جانا۔ اللہ کرے کہ میں بات آپ تک پہنچا سکا ہوں۔ افریقہ جیسے ملکوں میں وہ طاقت انسان کو ملی ہے، ان کا استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے، ہم کر سکتے ہیں مگر کاہل قسم کے ہیں، نہیں کرتے، تو طاقتوں کا استعمال نہیں کرتے، غربت زدہ ہیں، قحط زدہ ہیں، بیمار ہیں، جاہل ہیں، یا پھر طاقتوں کا بے قابو ہونا۔ ہیروشیما میں بم پھوڑا گیا تو یہ نااہلی نہیں تھی، یہ قوتوں کا بیجا اور غلط استعمال تھا۔ آج جگہ جگہ پورے ملک تباہ کیے جا رہے ہیں بمباریوں سے، یہ طاقتوں کا بے قابو ہو جانا ہے۔ بس میں بار بار نہیں دہراؤں گا، پوری دنیا میں پچھڑے پن اور تباہی کے پیچھے دو چیزیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا یا بغیر استعمال کے رہنا یا بے قابو ہو جانا۔ مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب آ کے یہ کرتا ہے کہ جہاں طاقتیں بے قابو ہو کے نقصان پہنچانے والی ہیں وہاں حرام اور مکروہ کے بریک لگوا دیتا ہے، اور جہاں طاقتیں پیچھے ہٹ کے کاہلی کی وجہ سے استعمال میں نہیں آنے والی ہیں وہاں واجب اور مستحب کا احکام جاری کر کے طاقتوں کو راہ پہ ڈال کے انسان کو آگے بڑھنے کی راہ پہ لگا دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ایک اور صلوات اس سے بہتر بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں اگر نقصان کر رہا ہوں اپنا، کھانا زیادہ کھا کے موٹا ہو گیا، بیمار ہو گیا، اگر میں نقصان کر رہا ہوں اپنا کہ میں دوسروں کو تنگ کر رہا ہوں، پڑوسیوں کو ستا رہا ہوں، تو اس کے پیچھے دو ہی سبب ہوں گے، یا اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس سے ہم رکے نہیں، یا اللہ نے جس کام پہ ڈالا تھا اس پہ ہم گئے نہیں۔ تو دو کام ہمیں کرنا ہے، ہمارے اندر اللہ نے دو طاقتیں رکھی ہیں، ایک جو اچھا ہے اسے لانے کی طاقت، اور ایک توجہ فرمائے، ایسی باتیں کم کی جاتی ہیں مگر اہل علم کا مجمع ملا ہے تو میں بہرحال گفتگو میری اسی طرح رہے گی، آپ صلوات بھیجیں اور چاہے نہ بھیجیں۔ یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ مجلس بہت طولانی نہیں ہوگی، اکثر مجھے بانی تنظیم مولانا غلام نصیر اللہ مقام کی باتیں یاد آتی ہیں، دہراتا رہتا ہوں ہلکی پھلکی بات کرنے کے لیے۔ وہ لطائف بھی بیان کرتے تھے، کہنے لگے ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا، اور مشاعرہ تھا، غزلیں پڑھی جا رہی تھیں، غزل میں 10-11 شعر ہوتے ہیں، 12-13 شعر ہوتے ہیں۔ ایک صاحب آ گئے غزل بروزن مثنوی لے کے، 10 شعر 20 شعر 30 شعر، غزل ختم ہی نہیں ہوتی، اور آواز بھی ماشاءاللہ تانسین کی چچا کی۔ جب دیر تک وہ غزل چلتی رہے، بحر طولانی میں تھی، بحر طویل میں نہیں، تو ایک مرتبہ ایک پیچھے سے ایک تگڑا سے دیہاتی آدمی میرا جیسا کھڑا ہوا، ہاتھ میں ڈنڈا لے کے، بس جیسے ہی شاعر صاحب نے یہاں سے دیکھا کہ کوئی صاحب ڈنڈا لے کھڑے ہوئے، وہ سمجھ گئے، نہ اناڑی نہیں تھے، تجربے کار تھے، سمجھ گئے آگے کیا ہونے والا۔ جیسے ہی انہوں نے بزرگ کو دیکھا، کہ لے تشریف رکھیے، بس آخری شعر و زحمت تمام۔ اچھا ایک بات آپ کو چپکے سے بتا دوں کہ جب ہمارا کوئی شاعر یہ کہے کہ آخری شعر و زحمت تمام، تو دھوکے میں نہ آئیے گا، ایک مقطع کے نام پہ ایک شعر اور سنائے گا، اور جب میرا جیسا کوئی خطیب آپ سے کہے کہ بس 2 فقرے آپ کی زحمت تمام، تو بھی دھوکے میں نہ آئیے کہ ان کا فقرہ کتنا طولانی ہے، کتنے کلومیٹر لمبا فقرہ ان کا ہے،
ابو الفضل فیضی والے فقرے تو نہیں ان کے ہاں. خیر ان کا بس تشریف رکھیے. احمد تمام تو دیہاتی تھا لیکن بدتمیز نہیں تھا. اس نے ہاتھ جوڑے اپنی دیہاتی زبان کا. حضور آپ تو ہیں مہمان, آپ پڑھتے رہیے, میں تو میزبان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے, تو میں تو ہوں مہمان. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہیے ہے کہ جتنا دین کی ضرورت کل تھی اس سے زیادہ آج ہے. کل رفتار کم تھی, آج رفتار زیادہ ہے. کل رفتار اور بڑھے گی, تو جتنا رفتار بڑھے گی اتنے حادثے بڑھیں گے. سائیکل سے لڑتے تھے, آپس میں پیدل چلتے ہوئے گرے, معاف کیجئے گا, ختم قصہ. سائیکل سے گرے, ذرا جھاڑ باڑ کے چوٹ تو نہیں لگی, نہیں کوئی بات نہیں, چلے گئے. اور موٹر سائیکل سے لڑے, اب تو کچھ تھوڑا بہت اچھا خاصا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہیلمٹ نہ لگانے کے نتیجے میں. اور کار سے ٹکرائی, اور خدا نہ کرے ٹرین سے ٹکرائی, تو جتنی اسپیڈ بڑھتی ہے حادثہ اتنا بڑھتا ہے. تو اس انسان کی اسپیڈ آج سے 50 سال والے اس کے مقابلے میں 50,000 گنا تیز ہو گئی, تو پھر حادثہ بھی اتنا ہی ہونا ہے. لہذا دین کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کبھی کبھی دین کو ہم نظر انداز کرتے ہیں, حالانکہ اس کی ضرورت ہماری زندگی میں حد سے زیادہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ طاقت اللہ نے دی ہے, 2 طاقتیں دی ہیں, ایک بھلائی کو لانے کی اور ایک برائی کو دور رکھنے کی. ہم کبھی کبھی بعض الفاظ پہ غور نہیں کرتے ہماری زندگی میں, بلکہ بعض کلمات تو ایسے ہماری بول چال میں آ گئے کہ اپنا اصلی مفہوم ہی ہم ان سے غائب ہو گیا. مثلا ہمارے ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کب کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ تو ہے ہی نہیں, لا حول بلا قوت. بہت پڑھے لکھے تو لا حول ولا قوت کہہ دیں گے, ورنہ لا حول بلا قوت. کس موقع پر؟ جب کوئی بے ڈھنگی, کوئی بیتقوی چیز دکھائی دے. مگر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس موقع کے لیے نہیں ہے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آپ غور اردو ترجمہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کوئی طاقت نہیں ہے اور کوئی قوت نہیں ہے اللہ کے علاوہ, یعنی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ. مگر طاقت و قوت دونوں چیزیں ایک ہی تو ہیں, تو 2 لفظ کیوں آئے ہیں؟ یہ وہاں کے الفاظ ہیں جہاں نہ کوئی لفظ فاضل آئے گا اور نہ کوئی لفظ کم رہ جائے گا. مجھے خود نہیں معلوم تھی بات, لیکن آدمی اپنے کو ہمیشہ طالب علم قرار دے اور سیکھتا رہے تو اللہ کرم فرماتا رہتا ہے. چند برس پہلے میں نے کسی عالم کی تحریر میں اس کی وجہ پڑھی. لا حول ولا قوت الا باللہ, 2 طاقتیں انسان کو چاہیے. اپنی طرف فائدہ کھینچ کے لائے, اپنے سے نقصان کو دور کرنا. تو کھینچ کے لانے والی طاقت آگے الگ چاہیے اور نقصان کو ڈھکیلنے والی طاقت الگ چاہیے. یہ سکھا رہا ہے جملہ کہ نہ تم بغیر اللہ کے اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہو اور نہ بغیر اللہ کے اپنے آپ سے کسی نقصان کو دور کر سکتے ہو. حول وہ طاقت ہے جو نقصان کو دور کرتی ہے, قوت وہ طاقت ہے جو فائدے کو کھینچ کے لے کے آتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. دین ہماری ضرورت ہے, اور جتنی زندگی بڑھ رہی ہے دین کی ضرورت اتنی بڑھ رہی ہے, دینی ہدایات کی ضرورت اتنی بڑھ رہی ہے, دینی احکام کی ضرورت اتنی بڑھ رہی ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دین سے اتنی دوری بھی ہماری بڑھ رہی ہے. ہم نے چند اعمال کو انجام دے کے, چند رسوم کو انجام دے کے سمجھ لیا کہ ہم نے دین کو پا لیا. مگر میرے عزیزو, دین صرف چند عبادات کے انجام دینے کا نام نہیں ہے. دین مجموعہ ہے, توجہ فرمائیں گے, دین مجموعہ ہے 3 انسانی زندگی کے حصوں پر اللہ کی ہدایات کا. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے سوچنا, سوچ کے نظریے قائم کرنا, فکر کرنا, تفکر کرنا, تعقل کرنا, تفہم کرنا, سمجھنا, سوچنا, سمجھنا, ماننا, اقرار کرنا, عقیدہ بنانا, عقیدت اپنانا. یہ ہے کمال, یہ ہے دماغ کا کام. تو جو کیا مانوں کیا نہ مانوں, کیا قبول کروں کیا قبول نہ کروں, فکری سطح پر, نظریاتی سطح پر, یہ ہے عقائد. انسان کے عقائد
یہ ایک حصہ ہوا. اب جو مانا ہے تو وہ ماننا بنتا ہی تب ہے جب وہ ماننا اپنا اثر عمل میں دکھائے. ہم آپ سب جانتے ہیں ہمارے درمیان ہمارے اللہ ان کی حفاظت کرے بہت بزرگ ہو گئے. میں جب قم میں زیر تعلیم تھا سن 80 سے 87 تک تو آغا محسن قراتی اس وقت کے بہترین مبلغ تھے جنہوں نے جوانوں کو پڑھانے کی خصوصی ٹیکنیک نکالی تھی اور وہ ہم سب کو تھوڑا تھوڑا اس سے سکھایا جاتا تھا. اسی میں انہوں نے اس طرح کی باتیں سکھائی تھیں. میرے عزیزوں دین 3 حصوں کا نام ہے. ایک ہے وہ جو ہمیں ماننا ہے لیکن ہم لاکھ کہیں کہ ہم مانتے ہیں پتہ کب چلے گا. ہم میں سے جتنے یہاں تشریف فرما ہیں سب کو پتا ہے کہ جب انسان مر گیا تو ابھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم کو سب کو پتا ہے, ہم سب یہ بات جانتے ہیں, مگر جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. مانتے ہوتے تو رات میں مردے کے اس کمرے میں جاتے نہ ڈرتے جہاں جنازہ رکھا ہے. مانتے ہوتے تو رات میں اکیلے اندھیرے قبرستان میں آتے ہوئے نہ ڈرتے. یہ ڈرنا بتاتا ہے کہ ہم جانتے تو ہیں کہ نقصان نہیں پہنچائے گا مگر مانتے نہیں ہیں, ہمارا عقیدہ نہیں بنا. یہ وہ مثال دیتے تھے کہ آپ ڈرتے ہیں جاتے ہوئے لیکن جو گورکن ہے جو غسال ہے وہ راتوں میں دن میں راتوں میں جس وقت قبر کے اندر بھی اترا ہوا ہے, قبر کی مٹی بھی ڈال رہا ہے, جنازوں کو بھی لٹا رہا ہے, کہیں نہیں ڈرتا. اس لیے کہ اب وہ اپنے تجربے سے جو جانتا تھا اسے مان بھی گیا ہے. تو جاننا اور ہے ماننا اور ہے. ایمان ماننے کا نام ہے اور ایمان کا اثر عمل میں آنا ہی آنا ہے. اللہ کو مانیں گے تو پھر اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس کی سجدہ بھی کرنا ہی ہوگا, پھر اس کے حکم سے زندگی بسر کرنا ہی ہوگی. یعنی جیسے ہی عقیدہ پیدا ہوتا ہے وہیں سے عمل وجود میں آنے لگتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, در حقیقت یہ تقریر کئی تقریروں کا خلاصہ کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عقیدہ کبھی اکیلا نہیں رہتا, عقیدہ ہوگا تو اس کے اندر سے عمل پھوٹ کے آئے گا. اللہ کا اقرار ہوگا تو سجدہ ہوگا, نبی کریم کا اقرار ہوگا, مولا کائنات کا اقرار ہوگا, ائمہ طاہرین کا اقرار ہوگا تو ان کی خوشی میں خوشی آئے گی, ان کے غم میں غم آئے گا, ان کی سیرت کو اپنانے کے لیے جذبہ پیدا ہوگا, ان کی اطاعت کی راہ اپنائیں گی, ولایت ہمیں راہ پہ لے جائے گی کہ ان کی اطاعت کریں. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. تو عقیدے کے نتیجے میں عمل پیدا ہوتا ہے. میں یہیں پہ ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں, نہ میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا ہے نہ کسی کے خلاف گفتگو کرنا ہے, لیکن بعض غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے. ماضی میں آج سے 30-40 سال پہلے بہت جب مولانا غلام اسکر اللہ مقامہ نے تحریک دیداری شروع کی اور آواز دی کہ اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو, اس لیے کہ دین کے بغیر نہ دنیا میں آدمی کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں. یہ دین ہمیں یہی بتا رہا ہے, جس اسلام کو ہم مانتے ہیں یہی کہہ رہا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, قبول ہی نہیں ہوگا. تو دیندار بننا ہے دنیا کے لیے بھی. میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے نمونے رکھتا کہ دین کی راہ پہ آ کے دنیا برباد نہیں ہوتی. ایک جملہ ہی میرے لیے میرے خیال میں کافی ہے. اگر دین پہ کی راہ پہ آ کے دنیا برباد ہوتی تو شاہ کے زمانے کا ایران طاقتور ہوتا, آج رہبر کے دور کا ایران کمزور ہوتا. مگر آج دیندار ایران دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے لیے بھی خوف بن گیا ہے. یہ بے دین ہونے کا نتیجہ نہیں ہے, یہ دیندار ہونے کا نتیجہ ہے. سورہ واقعہ میں 3 قسمیں کی گئیں, والسابقون السابقون اولئک هم المقربون, اور پھر اصحاب الیمین اور اصحاب الیسار, اور ان کے مرتبوں میں فرق ہے. مگر مجلس میں تو سبھی سابقون ہیں. انشاءاللہ سب مل کے ایک ساتھ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم پر. ایک بیجا بحث چلی اور آج بھی کسی شکل میں چلتی رہتی, اور مذہب میں
جس کی گنجائش ہی نہیں ہے. کون اونچا کون کمتر، کون برتر کون کمتر. پورا نظام مذہب اللہ نے جو دیا ہے، جیسے آپ ایک عمارت بناتے ہیں، مثال ہے صرف. اب میں کہوں چھت میں جو اینٹ لگی ہے وہ زیادہ اونچی ہے، اور جو اس کھمبے میں ہے وہ اس کی قیمت کم ہے، اور جو بنیادوں میں اس کی قیمت اور کم ہے. نہیں، جس کی جو جگہ معمار نے، ڈیزائنر نے، انجینئر نے رکھی ہے وہی اس کی جگہ ہے، اور اس کی ویلو کسی سے کم نہیں ہے. پروردگار نے پورے دین کو نظام اس کا بنایا، اس نے جو چیز جہاں رکھی ہے اس میں کمتر اور برتر کے مسائل نہیں ہیں. ہمارے درمیان بیجا بحثیں اٹھی، الحمدللہ اب کافی حد تک کم ہو گیا، مگر بات آتی ہے کہیں کہیں سے تو پھر اس کی وضاحت بھی ضروری ہوتی. ایک بحث زمانے تک چلی کہ نماز افضل ہے کہ عزاداری، آج بھی چل رہی ہے. دلیلوں بھی عجیب و غریب ہیں. نماز کی قضا ہے اور عزاداری کی قضا نہیں ہے. ارے میرے بھائی، قضا اس عمل کی ہوتی جس کا وقت معین ہو. نماز کا وقت معین ہے تو جب نہیں پڑھا جائے گا تو قضا ہو جائے گی. عزاداری کا کوئی وقت معین ہی نہیں، اللہ نے ہر وقت عزاداری کا وقت رکھا ہے، تو قضا کہاں سے ہوگی؟ اسی لیے کسی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت. خیر، تو اس میں بحثوں میں نے ہمیشہ عرض کیا ایسی بحثیں جو تقابل کی ہیں ہمارے درمیان، اگر افراد کے درمیان تقابل ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم سے کہیں چوک ہوتی ہے اور توہین ہو جاتی ہے. میں بزرگوں کی باتیں آپ کو سناتا ہوں. خطیب اعظم مولانا غلام اصغر اللہ مقام بمبئی میں تھے. ایک اور خطیب آئے، انہوں نے پوچھا کہ ان کا موضوع کیا ہے؟ کہ جناب مریم اور جناب فاطمہ کا تقابل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اب یہ مریم کی توہین کریں گے. یہ ہمیں درمیان ایک عجیب سا مزاج بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم ہے بس، لیکن جہاں اللہ نے مراتب کا فرق بتایا بس اتنا. ہم اس بحث میں جانے والے نہیں. مگر بحث ہوتی نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے. آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، جب میں ایران سے بالکل نیا پڑھ کے آیا تھا اور یہاں کے زمینی حقائق سے بھی بہت واقف نہیں تھا. مجھے اسی یو پی کے ایک بڑے شہر میں، بڑی شیعہ آبادی میں مجلس پڑھنے کے لیے بلایا گیا. وہاں ایک سوال یہی ہو گیا مجھ سے کہ بتائیے مولانا، عزاداری افضل ہے، مجلس افضل ہے کہ نماز افضل ہے؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کہا کہ بھائی اس بحث کو آپ کر کیوں رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہم نے کہا دیکھیے ایک بیجا بحث ہے. ہم نے کہا بحث کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے کی کہاں جاتی ہے؟ ہم نے کہا میں تنظیم سے ہوں، بچوں کے درمیان جاتا ہوں، انہیں انعامات بانٹتا ہوں. اس علاقے میں ہوں، مکاتب میں جاؤں گا، قلم ولم چاہیے مجھے، چلیے قلم دلوا دی. کا مولانا اتفاق سے آج کل کچھ ہو گیا ہے، قلم غائب ہو گئے. میں نے کہا ارے اپنی تو کام نہیں چلے گا، جتنے مل جائیں لینا. اب گلی گلی کوچے بازار ٹہل لیں. آخر ایک دکان پہنچے، ہم نے کہا قلم ہے؟ کہنے ہیں. ہم نے کہا الحمدللہ جتنے ملیں گے سب لے لیں. اب وہ گئے اندر سے ایک ڈبہ لے کے آئے. ہم نے کہا 10 تو مل ہی گئے. ڈبہ کھولا تو 2 ہی رکھے تھے. اب ہم نے کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کیا. یہ والا، اس کا رنگ دیکھا، پھر اس کا دیکھا، پھر اس کے کیپ کھول کے لکھا، پھر اس کی کھول کے لکھی، پھر یہ والا چلایا، پھر وہ والا چلایا. آپ ساتھ تھے. آپ نے کہا مولانا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے دیکھ رہا ہوں ان میں سے کون والا زیادہ اچھا ہے. تو فوراً انہوں نے پوچھا کہ میرے مولانا صاحب، آپ تو کہہ رہے تھے کہ جتنے مل جائیں گے سب لے لیں گے، تو 2 ہی ہیں. میں نے کہا ہاں لینا تو ہے مجھے، توجہ دیں. کہا پھر مولانا جب دونوں قلم لینا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں اس میں سے کون سا اچھا ہے کون سا کم اچھا ہے؟ تو میرے عزیزوں، زیادہ اچھا کون اور کم اچھا کون، یہ بحث تو تب ضرورت پڑتی ہے جب کسی ایک کو لینا ہو، ایک کسی کو چھوڑ دینا ہو. نماز افضل ہے کہ عزاداری، یہ بحث ہمارے درمیان ایک بیجا بحث ہے. نہ ہم اس عزاداری کو چھوڑ سکتے ہیں جس نے نماز کو بچایا ہے، اور نہ ہم اس نماز کو چھوڑ سکتے ہیں جس کے بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. یہی پہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے جب اس کی بات آتی ہے عزاداری سے مربوط. اچھا عقیدہ، میں ابھی ابسط کیا، عقیدہ اور اس کے سے نکلتا ہے عمل. عقیدہ دل میں، دماغ میں، دماغ کی دلیلوں سے پکا بن کے دل میں اتر جاتا ہے تب عقیدہ بنتا ہے. اب عقیدے کا نتیجہ ہے عمل. تو اگر میں نے توحید کو مانا تو جو میں نے سجدہ کیا یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ عمل؟
سجدے میں میرے ہاتھ پیر کام لے رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو یہ عمل ہے۔ میں تلاوت قرآن کی تو زبان چلی، آنکھوں سے دیکھا، یہ عمل ہے۔ میں نے روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، میرا پیٹ شریک ہوا، یہ عمل ہے۔ میں نے حج کیا، سعی کی، طواف کیا، رمی جمرات کیے، نماز پڑھی، تو میرے ہاتھ بھی چلے، پیر بھی چلے، آنکھیں بھی عبادت میں شریک ہو گئیں، نہ جانے تمام وجود سے عمل عبادت ہو گئی۔ یہ ساری عبادتیں کاہے سے ہیں؟ میرے ظاہری جسم سے۔ توجہ دیں، جسم کے ظاہری حصے سے، ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے نماز پڑھ رہا ہوں میں کھڑے ہو کے، میری زبان چل رہی، عبادت کر رہی، میرے ہاتھ زانوں پہ رکھے ہیں، عبادت ہو رہی، میری نگاہیں جگہ پہ رکی ہیں، عبادت ہو رہی ہے، میرے پیروں پہ کھڑا ہوں، پیر بھی عبادت کر رہے، سب عبادت میں شریک ہو گئے۔ تو عمل کا تعلق ہے انسان کے جسم کے ظاہری اعضاء و جوارح سے، اور عقیدے کا تعلق ہے انسان کے دل اور دماغ سے۔ میرے عزیزو، عجیب بات کہی جاتی ہے، عزاداری کی بات آتی ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ میرے عزیزو، عزاداری میں مجلس ہوتی ہے، آپ مجلس میں آئے ہیں تو آپ اپنے قدموں پہ چل کے آئے ہیں، یہ عبادت آپ کے پیروں نے کی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ عبادت بھی آپ کی کان کر رہے ہیں، آپ کی عقل کر رہی۔ تو ساری عزاداری، نوحہ، ماتم، مرثیہ، مجلس، فاتحہ، جلوس، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بھی اسی جسم کے ظاہری حصے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی عمل ہے۔ جیسے نماز توحید کا عملی نتیجہ ہے، ویسے ہی عزاداری عقیدہ ولایت کا عملی نتیجہ ہے۔ وہ عقیدہ ہے، یہ عمل ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ایک اور صلوات جس سے بہتر طور پہ بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ بس وقت نہیں بچا ہے، میں بات کو جلدی سمیٹ کر کرنا چاہتا ہوں کہ پورا دین انسانی زندگی کے وجود کے تین حصے، ایک اس کا دماغ اور دل، وہ ہے عقائد سے جڑی ہوئی چیز۔ ایک ہمارے ہاتھ پیر، زبان، آنکھیں، کان، پیٹ، یہ ہے ہماری عملی زندگی سے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے احکام آئے ہیں، یہ اعمال سے جڑا، اس کے لیے احکام آئے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز اور ہے، کیا مانتا ہے عقیدہ طے کرے گا، کیسے کرتا ہے، کیا کرتا ہے، احکام طے کریں گے، لیکن کیسے زندگی بسر کرتا ہے، ایماندار ہے کہ خیانت کرتا ہے، سچا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، دل کا بڑا ہے کہ کنجوس ہے، دوسروں کے لیے ایثار کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے، یہ ہے اخلاق کا حصہ۔ مکمل اسلام، مکمل انسانی وجود کے لیے ہر جگہ اس نے ہدایات دی ہیں۔ عقائد میں بھی کیا مانو کیا نہ مانو، اعمال میں بھی کیا کرو کیا نہ کرو، اخلاقیات کی دنیا میں بھی کہ تمہیں کیا اچھی چیزیں ہیں، خصلتیں جنہیں اپنانا چاہیے، اور کیا خراب باتیں ہیں جن سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، میں بات کو یہی ختم کر رہا ہوں۔ ان تینوں مرحلوں میں ہم سے لغزشیں ہو رہی ہیں جن کا دور کیا جانا ضروری ہے۔ عقائد میں ہم اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں، مگر میں آپ کی خدمت میں، پڑھے لکھے لوگوں کی خدمت میں، اور آئین لائن جا رہا ہے، سارے علماء اور خطبہ و ذاکرین کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماضی میں جس نے ہمارے اوپر مکاری کے ذریعے حکومت کی تھی، اس چھوٹے سے ملک نے جس نے پوری دنیا پہ حکومت قائم کر رکھی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ ان کا ملک اتنا بڑا ہے مملکت کہ ان کے یہاں سورج ڈوبتا نہیں، اب الحمدللہ اتنا سمٹے ہیں کہ سورج نکلتا نہیں، اسی دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارا سورج بہت کم نکلتا ہے، بادل ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ لڑو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی، اسی میں ایک پالیسی کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ انہوں نے کچھ مذہب ایجاد کیے اسلام کو توڑنے کے لیے، بابی ایک طرف، اس کے مقابلے میں قادیانی دوسری طرف، پھر تیسری طرف وہابیت کی ایجاد کی۔ یہ پوری تاریخ ہے، آپ حضرات کے سامنے، نہ ہو تو پڑھنا چاہیے۔ یہ سب کس کے لیے؟ اسلام حق کو مٹانے کے لیے، مذہب اہل بیت کو مٹانے کے لیے۔ اور وہابیت نے توحید کے نام پر ولایت کو مٹانے کی مہم چلائی۔
آپ سب صاحبان مطالعہ ہیں، اس لیے میں تفصیلی تاریخ نہیں بیان کروں گا. یہ جو آثار گرائے گئے ان کو نام یہی دیا گیا کہ معاذ اللہ یہ شرک ہے. جنت البقیع کا انہدام سے لے کے رسول اللہ کے روضے کے انہدام کی سازش تک جو مسلمانوں کے بروقت احتجاج کے نتیجے میں بچ گیا. لیکن آج بھی جو پابندیاں ہیں کہ آپ وہاں زیارت نہیں پڑھ سکتے، آپ وہاں دعا نہیں کر سکتے، آپ وہاں توسل نہیں کر سکتے، آپ وہاں ان سے شفاعت نہیں حاصل کر سکتے. تو انہوں نے بنام توحید توسل سے روکا، شرک ہے. شفاعت کا عقیدہ غلط بتایا، شرک ہے. توسل، شفاعت، اس جیسے جتنی چیزیں جو ولایت سے جڑی تھیں اس کو بنام توحید مٹانا چاہا. مگر شکر کریم کہ واقعاً ایک اہل ولایت کو وہ اپنی طرف توڑ کے نہ لا سکے. جن کو لے گئے وہ تھے ہی نہیں اہل ولایت میں، نہ لے جا سکے. تو جب اس توجہ دے میں بہت اہم اور قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، آپ اس سے اختلاف نظر کر سکتے ہیں، مگر صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جو بات کہنا ہے سیدھے مجھ سے کیجئے. 10 15 20 18 سال کے بچوں سے مجھے فون نہ کروائیے. کم سے کم ایسا تو ہو جو میں اس سے کچھ عرض کروں تو سمجھ سکے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. ابھی ماضی قریب میں 2 4 6 دن کے اندر پھر ایک مہم چلی اور مجھ سے کم سن 20 سال 22 سال کے بچے جو جن کا تلفظ تک درست نہیں ہے کہہ رہے آپ کا یہ نظریہ، آپ کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بھیا میں نے کسی چیز کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ دلیل میں دوں. جس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اور یہ برابر ہیں اس سے کہو وہ دلیل دے. اسی لیے دلیل مدعی کے ذمے ہوتی ہے، منکر کے ذمے نہیں ہوتی. میں تو کہہ رہا ہوں خاک شفا کے برابر کچھ نہیں ہے. خاک شفا اکلوتی خاک شفا ہے. لیکن وہ سمجھنے تیار نہیں، دلیل دیجیے آپ صاحب. تو میں نے کہا بھیا دلیل تم دو. تو جو اتنی بات بھی نہیں سمجھ رہا ہے وہ نہ کرے. اگر ایماندار ہیں، اگر آپ کو واقعاً دین کی فکر ہے اور آپ کو واقعاً لگتا ہے میری کوئی گزارش دین کو نقصان پہنچا رہی، آپ سیدھے مجھ سے بات کیجئے. ابھی آپ نے دیکھا اسی مجلس میں جس پہ ہنگامہ چل رہا ہے، میں نے اسی مجلس میں اپنی غلطی کا اقرار بھی کر لیا کہ حالانکہ کسی نے آج بہت اچھی بات کہی ہے کہ کسی کی ذاتی غلطی پر اس کو بھرے مجمع میں ٹوکنا یہ یقیناً اس کی توہین ہے. لیکن اگر کوئی بات اجتماع سے جڑی ہوئی ہو تو پھر اس کو اجتماعی میں روکا جائے گا. اور روایت میں بھی ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. حاکم کوئی ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے اور حاکم کو ایک حلقہ، ایک معاشرہ، ایک سوچ بھی ہو سکتی ہے. میں سادہ وضاحت نہیں کروں گا. یعنی اگر آپ کسی چیز کو آنکھیں بند کر کے مانے ہوئے اور میں اس کے خلاف بولتا ہوں، معاذ اللہ آپ کو ظالم حاکم تو نہیں کہہ رہا. یہ بھی آئے گا صفی حیدر نے قوم کو ظالم حاکم کہہ دیا. قطر بیوت تو پہلے ہوتی تھی، اب کٹنگ اینڈ پیسٹنگ ہونے لگی، ادھر سے ادھر سے کاٹا ادھر جوڑا. اور نوبت یہ آ گئی ہے اس فیس بک جیسی نعمتوں پر جو مصیبتیں بنا دی گئی ہیں. ہمارے علماء جب کسی کے مقابلے میں علمی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے نظریے کو رد کرتے ہیں تو ہمارے علماء کا مزاج یہ ہے کہ پہلے جس کا نظریہ رد کرتے ہیں اس کی پوری بات کو لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. میں نے ایسے ظالم بھی دیکھے کہ جنہوں نے ہمارے بزرگ علماء، فقہا، مراجع کہ کتاب کا وہ ٹکڑا نکال لیا جو انہوں نے مخالف کی بات کو نقل کیا تھا تاکہ جواب دیں، اور لکھ دیا دیکھیے آپ کے اس فقیہ کا یہ نظریہ ہے. یہ تو وہی حرکت ہے کہ جو اونٹ کو اونٹنی اور اونٹنی کو اونٹ بنانے والے کاروبار تھے. خیر، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. میں بات کو ختم کروں، درمیان میں تذکرے آ گئے. میں نے عرض کیا کہ یہ بیجا بحثیں ہماری قوم کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. اور تقابل کا مزاج بھی، جتنا اللہ نے فرق اور فاصلہ یا مساوات کی بات کہہ دی ہے بس اتنی ہے. اس سے آگے ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم قیاس آرائی کے ذریعے. دیکھیے ہم شیطان سے لے کے فقہا میں جو امام صادق کے شاگرد ہیں مگر ان کے نظریے کے قائل نہیں ہیں، ان کے ہاں قیاس ہے. ہماری اکثر دلیلیں
قیاس پہ آتی ہیں کہ یہاں بھی شفا ہے وہاں بھی شفا ہے لہذا دونوں برابر. یہ مذہب اہل بیت کے استدلال کا طریقہ نہیں ہے. مذہب اہل بیت میں یہاں ہم نے خصوصیت دیکھی وہاں دیکھی اور کہہ دیا دونوں ایک ہیں, حکم ایک ہے. مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. مذہب کہتا ہے کہ اگر کسی, بڑی قابل توجہ باتیں ہیں, اگر کسی حکم کی علت خود اللہ بتا دے, مثلا شراب اس لیے حرام ہے کہ وہ نشہ پیدا کرتی ہے, اور نشہ عادت نہیں ہے. ہمارے ہاں بحث کرتے ہیں صاحب چائے بھی تو نشہ ہے, سگریٹ بھی تو نشہ ہے, یہ نشہ نہیں ہے. سکر اور نشہ یعنی جو عقل پہ اس طرح قبضہ کر لے کہ عقل کا فیصلہ ختم ہو جائے اور اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جائے, وہ ہے نشہ. تو اب اگر شریعت نے بتا دیا کہ شراب اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے, اب فقیہ جہاں دیکھے گا جس چیز میں بھی نشہ ہوگا اسے حرام کر سکتا ہے. لیکن اگر شریعت صرف اتنا کہے کہ سور کا گوشت حرام ہے مگر وجہ نہ بتائے تو ہم اپنی طرف سے علت تراشی کر کے قیاس آرائی نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو بہت زحمت دی بات کو ختم کر رہا ہوں. آخری بات یہی کہنا چاہتا تھا کہ اعمال کی دنیا میں بھی ہماری کوتاہیاں ہیں, عقائد کی دنیا میں بھی ہماری کوتاہیاں ہیں. دشمن ہمارے پیچھے پڑا, بنام توحید ولایت کو مٹانے پہ لگا مگر نہ مٹا پایا, نہ بگاڑ پایا, نہ ہٹا پایا. اب دشمن نے پیترے بدلے کہ 150-200 سال ہو گئے ہم ایک کو نہ کھسکا پائے, جمے ہیں اپنی جگہ. تب اس نے ایک دم سے رنگ بدلا ہے. اب پہلے بنام توحید ولایت کو مخدوش کیا جا رہا تھا, توحید کے نام سے ولایت کو. اب اس کا الٹا کام ہو رہا ہے, دانستہ یا نادانستہ میں نہیں جانتا, لیکن ہو ضرور رہا ہے کہ بنام ولایت توحید مخدوش کی جا رہی ہے. ایک آدمی نے بھی یہ اظہار نہیں فرمایا کہ انہوں نے توجہ کر لی اس مسئلے کی طرف. آج جو گفتگو مجالس میں ہو رہی ہے, جس طرح کے اشعار, سب نہیں, کچھ ہمارے ملک سے زیادہ پڑوس میں جہاں توحید کو مخدوش کیا جا رہا ہے, جہاں توحید کے کھانچے کاٹے جا رہے ہیں, جہاں رب بنایا جا رہا ہے, اور وہ ضعیف روایتیں یا موضوع روایتیں جو عصر ائمہ میں نادان دوستوں نے یا دانا دشمنوں نے گڑھی تھیں, وہ سب دلیل بنا کے پیش کی جا رہی ہیں. یا آیات محکمات کے مقابلے میں آیات متشابہات کو دلیل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اب یہ جملے سخت ہیں لیکن میں اجمالاً گفتگو کر رہا ہوں, دیکھیے گا ان کو, توجہ دیجیے گا ان پہ. لہذا ہمیں بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. کل توحید کے نام پر ولایت کو مٹانے کی کوشش تھی, آج ولایت کے نام پر توحید پہ حملہ ہے. اعمال کی دنیا میں بھی ہماری صورتحال یہ ہے کہ واجبات پہ توجہ کم ہے, مستحبات پہ توجہ ہے, اور مستحبات پہ بھی ہوتی تو کچھ غنیمت تھا. رسم و رواج میں ہم اتنا ڈوب گئے ہیں کہ نہ مستحبات تک پہنچ پاتے ہیں نہ واجبات تک. میں بات ختم کر رہا ہوں, ایک جملہ عرض کروں گا. بہرحال ہمارے اعمال کی دنیا میں بھی رسم و رواج چھائے ہوئے, خاص کر کے شادیوں میں, خاص کر کے موت کے موقع پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے بڑا حصہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. رسم و رواج ہیں. اکثر یہ بات کہی جاتی ہے, ہمارے اپنے ہی سندھ کے لوگ کہتے ہیں, اہل علم کہتے ہیں, میں تو جاہل ہوں, اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, پروردگار نے ہمارے لیے دین ڈیزائن کیا اور ہم کو اچھا انسان بنانے کے لیے, دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اس نے کچھ کاموں سے ہمیں روکا اور کچھ کام کرنے کی کے ڈھرے پہ ڈالا. جو اچھے کام تھے ان میں جو ہمارے لیے ایسے لازم تھے کہ ہم نہ کریں تو گھاٹا بڑا ہے, اس کو کر دیا واجب. اور واجب اتنے ہی کام کیے کہ جت کی سکت سارے انسانوں میں ہے, اور جہاں واجب کے ادا کرنے کی سکت نہ رہے وہاں واجب کو بھی ہٹا دیتا ہے. مثلا کوئی بیمار ہے, روزہ نہیں رکھو, اب نہیں رکھ سکتے. مسافر ہو تو نماز قصر کر دو, تھکتے ہو, زحمت ہے, سفر میں وقت کی کمی ہے, تو بدل لیتا ہے. تو جو بہت ضروری تھا وہ کر دیا واجب, اور اس کے بعد جتنے اچھے کام تھے انسان کے لیے وہ سب کر دیے مستحب. منیمم کیپیسٹی کے لیے رکھا ہے واجب, اور میکسیمم کیپیبلٹی کے لیے رکھے مستحبات. میں نمونہ دوں آپ کے سامنے. شب قدر اعمال کرنے آتے ہیں جاڑوں کی رات میں بھی, جب 10-11 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے تب بھی کیا خالی تحفۃ العوام میں لکھے یا خالی مفاتی میں لکھے سارے اعمال ہم کر پاتے ہیں؟ میری عمر گزر گئی, میں 64 سال کا ہو گیا, میں آج تک 1000 بار انا انزلنا نہیں پڑھ سکا. وقت نہیں ہو پاتا.
تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ مستحبات کی دنیا اتنی بڑی ہے کہ جتنی گنجائش ہے کسی کے پاس، سب سے بڑی گنجائش والا جو ہے اس کے لیے مستحبات رکھ دیے۔ توجہ دے، بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کے بات پہنچ سکے۔ اب جب ہماری پوری گنجائش بھر یا واجب یا مستحب رکھ دیا اللہ نے، اب اس میں ہم رسم رواج لا کے داخل کریں تو ہوگا کیا؟ میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ کتابوں کی الماری میرے گھر میں لگی ہے، الماری میں کتابیں پہلے سے ٹھسا ٹھس بھری ہوئی ہیں، میں 4 کتابیں اور خرید کے لایا، اب مجھے اسی الماری میں لگانا ہے۔ اب جو میں نے کتابیں الماری میں لگانا چاہی تو جگہ تو ہے نہیں، ریک ہے، الماری چھوڑ دی ہے، ریک جس کے کنارے بھی کھلے ہوتے تاکہ مثال آسانی سمجھ میں آ جائے۔ اب میں نے طاقت لگائی، ان 4 کو گھسیڑا اس میں، نامناسب بول رہا ہوں مگر اور کوئی صحیح ترجمانی نہیں کرتا، ٹھونس دیا اس الماری میں، اس ریک میں۔ تو جو میں نے ٹھونسا کتابوں کو تو یہ خود بھی چھلی، دوسروں کو بھی چھیلا، پھر بھی اندر نہیں جائیں گی، پہلے ہی سے ریک میں وہ خانہ بھرا ہوا ہے۔ یہ 4 کتابیں جب اندر ٹھسیں گی جب کہیں سے 4 کتابیں گریں۔ اب تو توجہ دے دیجئے، کتابیں میں نے ٹھونسی تو کتابیں گرا کے آئیں گی۔ میرے عزیزوں، رسم رواج اچھے ہیں مگر جب اللہ نے بھرپور کوالٹی گنجائش کے حساب سے واجبات و مستحبات ہمیں عطا کر دیے ہیں تو اب ہم رسم رواج کو لگائیں گے تو یا واجب کو ڈھکیل کے آئیں گے یا مستحب کو ڈھکیل کے آئیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ لہذا ترتیب عمل میں ہماری کوشش ہونا چاہیے سب سے پہلے واجبات پہ توجہ، پھر گنجائش ہے وقت کی، پیسے کی، طاقت کی، صلاحیت کی تو مستحبات پہ توجہ، اور اس سے زیادہ توجہ جس ہماری بہت کم توجہ ہے واجبات و مستحبات نیکیوں پہ ہم پھر بھی متوجہ ہیں مگر گناہوں سے بچنے پہ ہماری توجہ بہت کمزور ہے، اور ہماری ساری محنتیں بیکار جائیں گی اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہ کی۔ اس لیے کہ ہم جتنا بھی اچھے کام کا ڈالیں یا اچھے کام تبھی ہمارے کام آئیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ میں سادی باتیں عرض کر رہا ہوں، میں نکتے بنا کے نہیں عرض کر رہا آپ کے سامنے، سیدھے قرآن کریم کہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم آپ جتنی نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دن بھر 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں نا کہ نماز ہم نے پڑھی کیوں پڑھی؟ اس لیے نہیں کہ تجھے کچھ ملے گا، تیری عظمت کے اقرار کے لیے پڑھی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا؟ ان کان فیہا خلل نقص من رکوعہا و سجودہا فلا تؤاخذنی وتفضل علی بالقبول والغفران۔ یعنی ہر نماز کے بعد دعا کرو کہ کوتاہیاں اس نماز میں ہو گئی ہیں تو انہیں معاف کر دے، اس پہ میری دھر پکڑ نہ کر، اور قبول کر کے اور میں غلطیوں کو معاف کر کے میرے اوپر فضل فرما۔ قبول عمل اتنی اہم چیز ہے۔ دعا کمل مولا کا جملہ ہے، رب یا رب اسألک بحقک وقدسک وعظم صفاتک واسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا وبخدمتک موصولا واعمالی عندک مقبولا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے کس چیز کا؟ ایک تو اس کا کہ اپنی یاد سے میرے دن کی زندگی کے شب و روز کو آباد کر دے، اور میری زندگی کے ہر لمحے کو اپنی خدمت سے جوڑ دے۔ وَأَعْمَالِ عِنْدَكَ مَقْبُولًا، اور میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت کر دے۔ تو ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں، مجلس ماتم کر رہے ہیں، حج و زکوٰۃ کر رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، صلہ رحم کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، ہماری الحمدللہ قوم نیکیوں میں سب سے آگے ہے، مگر ان نیکیوں کے ساتھ یہ نیکیاں تب کام آئیں گی جب قبول ہوں، اور قبول ہونے کی شرط روایت میں نہیں، قرآن مجید میں حابیل و قابیل ذکر میں جب قابیل نے حابیل کو مارنا چاہا ہے اور لڑا ہے کہ تمہاری نظر قبول ہوئی، میری کیوں قبول نہیں ہوئی، تو جناب حابیل کا فقرہ اللہ نے منتقل کر دیا، قانون بنا دے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اس کے عمل کو قبول کرے گا جس میں تقوی پایا جاتا ہو۔ تقوی نام ہے اس کا کم سے کم کہ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام ہونے نہ پائے۔ لہذا پہلی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم توجہ دیں، واجبات انجام دیے جائیں، حرام سے خود کو بچایا جائے تاکہ ہماری نیکیاں ہدر نہ جائیں اور لائق قبول ہو سکیں۔ اخلاق کے بارے میں بھی کچھ باتیں کرنا تھی لیکن میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اخلاقیات کی دنیا میں ہماری صورتحال جو کچھ ہے وہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں، ایک دوسرے کے سامنے مروت میں پھر بھی ہم کچھ مروت کر جاتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ جائیے اس قدر تکلیف ہوتی ہے، گالیاں بھی کی جا رہی ہیں،
ہر ایک کو حرامزادہ کہا جا رہا ہے. بالکل آدمی نہیں سوچتا کہ ہم الزام کس پہ لگا رہے ہیں. ابھی اس ملعون نے جو قرآن کے خلاف بولا, کسی نے اسی کو نسل پہ لکھا. میں نے کہا بھائی یہ ظلم نہ کرو, ان کی ماں مومنہ ہے, اس کے بھائی, ان کی ماں, سب نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. اس مومنہ پہ الزام نہ لگا. حرامزادہ کہنے مطلب ایک مومنہ پہ آپ الزام لگا رہے ہیں. بڑی آسانی سے ہم یہ سب کام کرتے رہتے ہیں, آدمی کی نشانہ بناتے ہیں, سوچ بھول جاتے ہیں کہ ایک مومنہ پہ الزام لگ رہا. کسی کو اشاروں میں بھی حرامزادہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مومنہ ماں پہ, اور یہ معصومین کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اخلاق کی دنیا میں ہماری پستیاں بہت آگے بڑھ گئی, خاص کر کے سچائی جو ہے کھل کے واٹس ایپ پہ آ رہی, جہاں اب گالی دینا ہی حسن کلام بن گیا ہے. بعض الفاظ استعمال ہی کیے جاتے ہیں کہ اس کے بغیر بیوقوف نہیں لکھا جاتا. کیا لکھا جاتا آپ جا کے دیکھ لیجیے, دیکھا ہی ہوگا آپ نے. یہ گندی زبان جس کو بالکل مزاج دین برداشت نہیں کرتا. اخلاق کی پوری دنیا کا بگاڑ کا یہی حال ہے. اور حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الرسل تھے. ولایت کا اعلان میدان غدیر میں کر کے انہوں نے سند حاصل کی کہ دین مکمل ہو گیا. دین کے مکمل کرنے کا بڑا شرف انہوں نے حاصل کیا. مگر جب انہوں نے اپنے بارے میں خود بتایا, ان کی ذمہ داریاں تعلیم بھی تھی, تربیت بھی تھی, تلاوت بھی تھی, حکومت عدل کا قیام بھی تھا, رسم و رواج کی بیڑیوں کو کاٹنا بھی تھا. قرآن میں پھیلے پڑے ہیں انبیاء و مرسلین اور حضور کے ذمہ داریاں. مگر جب حضور نے اپنی زبان سے کہا تو کیا کہا, مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ جو اخلاق کی بلندیاں ہیں انہیں تمام ہونے کی منزل تک پہنچا دوں. تو پھر ان کی امت ہم آپ ہیں, اس در سے وابستہ ہیں, تو اخلاق اعلیٰ کوالٹی کا ہمارے بیچ ہونا چاہیے. میں نے خصوصی تذکرہ اس لیے کیا کہ آپ کھچ کے کیوں آ گئے, اس لیے کہ ایک بااخلاق خانوادے نے آپ کو بلایا. اس میں بہت کشش ہے. روایات کہتی ہیں کہ اعمال میں, میزان میں جب اعمال رکھے جائیں گے تو ایک طرف سارے اعمال, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, زیارت, جو بھی ہے رکھا, ایک طرف خوش اخلاقی, تو خوش اخلاقی کا پلہ جھک جائے گا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم ہر ایک کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے. ہر ایک کو مثلا ہم ہدیہ دیں, تحفہ دیں, کسی پیسے دیں, کسی گفٹ دیں, نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا کہ اس میں تمہارا کیا جاتا ہے کہ ایک تبسم کے ساتھ دوسرے سے مل لیا کرو. اس اخلاق کی ہمیں دعوت دے رہا اسلام. ہماری زبان, حضور نے فرمایا ماں بعثت لعان, میں لعنتیں کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا, میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. حضور کی پوری زندگی میں شدید ترین دشمنوں کے لیے کہیں آپ کو لعنت نہیں دکھائی دے گی, سوائے ان لوگوں کے جو جہود کفر سے بھی آگے بڑھ کے جہود کی منزلوں میں پہنچے ہوئے تھے. ہم ان اخلاقیات کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا سیرت کا چھوٹا سا ٹکڑا یاد آ گیا. مجھے اندازہ ہے کہ 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے, بس میں بھی ختم کرتا ہوں, آخری بات عرض کر رہا ہوں. امام کے ساتھ ایک چاہنے والا تھا, ہمیشہ ساتھ رہتا تھا, جہاں امام وہاں وہ, بازار میں, مسجد میں, جہاں امام وہاں وہ, امام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. صاحب حیثیت تھا, غلام بھی ساتھ رہتا تھا. غلام کو اس نے پکارا, اس نے جواب نہیں دیا. غلام نے سنا نہیں ہے, جواب جان بوجھ کے نہیں دیا, جو بھی ہوا. 2-3 بار پکارا, جب جواب نہیں دے اس کو غصہ آ گیا. اس نے عربی میں ایک لفظ کہا, یبن الفاعلہ, اے بدکار عورت کے بیٹے. امام کے چہرے پہ غضب کے آثار آئے. کہا یہ تم نے کیا کہا؟ کہا مولا یہ غلام ہمارے دین پہ نہیں ہے کہ جب ہمارے کام کے ہو جاؤ. وہ ہارون مکی جیسا دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. چھٹے امام نے کہا تھا ایسے 20 آدمی آ جائیں تو ہم حق کے لیے نکل پڑیں گے. ان کو ضرورت ہے ایسے نیک لوگوں کی, جو اطاعت والے بھی ہوں, جو اخلاق والے بھی ہوں, جو بات ماننے اور سننے والے بھی ہوں. میرے عزیزو, ہم اپنے مولا کی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں, اور مولا جاتے جاتے پردے غیب میں کہہ گئے تھے کہ ہم تم کو چھوڑ کے یوں ہی نہیں جا رہے ہیں, ہم تم سے بے خبر نہیں ہیں, ہم تمہیں چھوڑ کے بھی نہیں جا رہے ہیں. اور روایات کہتی ہیں کہ ائمہ کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. ہم جس دور کے امام کے غلام ہیں, اس دور کے امام کی خدمت میں ہر شب جمعہ اعمال پیش ہوتے ہیں. اچھے اعمال ہونے پہ دعا دیتے ہیں, ہمارے بگڑے اعمال کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں
عزیزوں کیا ان کا دل کم دکھا ہے کہ ہم اور ان کا دل دکھائیں؟ ہم کربلا 12-14 صدیاں ہو رہی ہیں، سن کے روتے ہیں، ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہے، مگر وہ تو اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتے ہیں، کب خیموں میں آگ لگی ہے، کب زینب کے تازیانے مارے جا رہے ہیں، کب سید سجاد کا بستر چھن رہا ہے، کب سکینہ کی چادر چھینی جا رہی ہے، کب ان کی پھوپھیوں کو، ان کے بزرگوں کو قیدی بنا کے بازار بازار دربار دربار پھرائے جا رہا، وہ سب دیکھتے ہیں۔ وہ کتنے بے چین ہوتے ہیں، آپ زیارت ناہیہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کیفیت خود بتا رہی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر کر رہے، بیان کر رہے ہیں۔ سلام ان بیویوں پر جو خیموں سے نکلی تو اس عالم میں نکلی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور رخساروں پہ تماچے مار رہی تھی۔ بس میں یہیں پہ ختم کروں۔ ایک مومنات، 2 مومنات ہیں عزیزو، کربلا کے میدان میں قربانیوں میں ایک بہت بڑی قربانی یہ تھی کہ ماؤں نے اپنے گود کے پالوں کو خود سجا کے مقتل میں بھیجا، اور جو سجا کے بھیجنے والی مائیں تھی وہ تو کربلا میں تھی، لیکن جو سن 4 ہجری سے پال رہی تھی 11 ہجری تک، چکی چلاتی تھی، گود میں چھوٹا بیٹا، ہاتھ میں چکی کی کوٹی اور ہتھیلیوں سے بہتا ہوا خون اور لبوں پر ذکر خدا اور تسبیح خدا، اس عالم میں پالا۔ چھوٹا بچہ زیادہ چہیتا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ۔ حسین کو پالا تھا، حسین کو پالا تھا تو جب پیدا ہوئے تبھی بتا دیا گیا تھا کربلا میں پیاسا شہید ہوگا، لہذا حسین جب کربلا پہنچے تو یہ ماں بھی کربلا پہنچ گئی۔ روایات کے مطابق 2 محرم کو جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، خیمے نہ لگنے دیے گئے فرات کے کنارے، فرات کے کنارے خیمے لگی نہیں سکے۔ عباس تھے روک دیتے، مگر حسین کی مرضی نہیں ہے جنگ کی جائے، چشم و ابرو کے اشارے کو پہچانتے ہیں، خیمے خود لے جا کے فرات سے دور دشت میں لگا دیے۔ عباس کے لیے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے ان سے لڑ جانا بڑا آسان تھا، مگر اپنے ہاتھوں سے میخیں ٹھوک ٹھوک کے تپتے ہوئے 10 میں سکینہ اور محمد باقر کے لیے خیمہ لگانا بڑا مشکل کام تھا۔ مگر یہ مطیع للہ ہے، یہ مطیع رسول ہے، یہ مطیع امام ہے، جو امام کہے اس کے چشم و ابرو کے اشارے سمجھتے ہیں، انہیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصویر عجیب پیش کی گئی ہے کہ غیظ آ گیا، غصہ آ گیا، نہ وہ غیظ کے شکار ہیں، نہ وہ ایسے ہیں کہ امام کا مزاج نہ جانے، امام کے مزاج کو نہ سمجھیں۔ خیمے دریا کے کنارے نہیں لے سکے، تاریخ پڑھیے، اور پیاس کے نام سے مولانا غلام اسکر اللہ مقام نے جو کتاب لکھی اس کو خاص کر کے پڑھیے، کربلا سمجھنا ہے اگر نہیں لگے خیمے۔ اس کے بعد میں نے بزرگ خطبہ سے سنا ہے کہ ایک بار فضا آئیں امام کی خدمت میں اور آگے کہا کہ آپ کی بہن آپ کو یاد کر رہی ہے۔ امام آئے کہ بھیا خیمے یہاں سے کہیں اور لے چلو، کہ کیا بات ہے؟ کہ اس ریڑے بیابان میں میرا دل نہیں لگ رہا۔ کہ کیا ہوا بھیا؟ بہن اکبر ہیں، عباس ہیں، قاسم ہیں، بھرا گھر ہے، سب چاہنے والے ہیں، کیا بات ہے اتنی بے چین کے ہو؟ کہ بھیا میں تم سے کیا بتاؤں، جب سے خیمے لگے ہیں خیموں کے ارد گرد سے ایسی آواز آتی ہے جیسے ہماری اماں فاطمہ زہرا رو رہی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے اماں آئے حسین کے گریہ کر رہی ہوگا۔ بہن تم نے صحیح سنا، یہ ہماری اماں ہے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے اماں بھی ہمارے ساتھ۔ 9 محرم گزری، عاشور کی شب حسین نے عبادت کے لیے لی، امتحان لیا، چراغ بجھا کے روشنی کر دی۔ چراغ جلا کے جو روشنی ہوتی ہے جب چراغ بجھتا اندھیرے سے بدل جاتی ہے، مگر حسین نے جو کربلا میں چراغ بجھایا تو روشنی جتنی مدت بڑھتی جا رہی ہے اتنی روشنی پھیلتی جا رہی ہے۔ اصحاب حسین نے امتحان دے دیا۔ کیسے دیا؟ حسین آئے اصحاب کے پاس خیموں سے نکل کے بہن کے پاس، بھیا کیا فیصلہ کا کل جنگ؟ کہ بھیا چھوٹا سے لشکر ہے، ان کو آزما لیا ہے پہرا دینے کے لیے۔ حبیب وہاں پہ موجود ہیں، بھائی بہن کی گفتگو معلوم پڑی، دوڑ کے گئے، سارے انصار کو بلایا، چلو شہزادی کی خدمت میں
اپنی بات رکھ دو، آئے اگر آپ کہیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں، ہم وفادار ہیں۔ زینب نے دعا دے کر رخصت کر دیا۔ اب حسین رات کے سناٹے میں خیموں سے باہر نکلے، میدان کربلا کی طرف چلے، اکیلے چلے۔ کیوں چلے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کل جنگ ہونا ہے، کہاں میرے اکبر کی لاش گرے گی، کہاں میرے بھیا عباس کے بازو کٹیں گے، کہاں میں منع ہوگا، کہاں میں سرا ہوگا۔ کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں قدموں کی ہٹ آئی، مڑے کون ہے؟ کہ میں آپ کا چاہنے والا ہلال ہوں مولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کو تنہا اس میدان میں آتے دیکھ کے جی نہ مانا، کہیں کوئی دشمن چھپ کے آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ میں کہوں گا ہلال اس سناٹے میں تم اتنا بے چین ہو؟ کل جب زہرا کا لال گھوڑے پہ بیٹھا جھوم رہا ہے اور چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہے تو تمہاری بے چینی کہاں ہوگی؟ تم تو گلا کٹا کے سو جاؤ گے۔ ہلال آئے ہو، آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ۔ ہاتھوں میں ہاتھ لیا، کہا ہلال جنت میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ٹھکانہ دیکھو گے؟ کہا مولا اگر شرف مل جائے تو کیوں نہیں؟ اشارہ کیا، جنت سامنے آ گئی، یہ منزل، یہ حبیب کا ٹھکانہ، یہ مسلم کی منزل۔ بتاتے بتاتے حسین آگے بڑھے، کہا ہلال آؤ ایک منظر اور دکھلا دیں۔ کہا ہلال یہ مقتل کا کونا دیکھ رہے ہو؟ وہاں میرے علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی۔ وہ فرات کا کنارہ دیکھ رہے ہو؟ وہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے۔ وہ تیلا دیکھ رہے ہو؟ وہاں میرے اصغر کو میرے گود میں ذبح کر دیا جائے گا۔ وہ نشیب دیکھ رہے ہو؟ وہاں تمہارے حسین کے سوکھے بیلے میں خنجر چلے گا۔ ایک مرتبہ حسین رکے، کہا ہلال میں تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تم کچھ مضطرب و بے چین سے دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ امام وقت ہیں، بہتر سمجھتے ہیں۔ ارے کربلا کے سناٹے میں دو آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں، ایک آپ کی گفتگو کی آواز آ رہی ہے اور ایک کسی بی بی کے گریہ کی صدا آ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بی بی یا حسین کہہ کے گریہ کر رہی ہو۔ کہا ہلال تمہیں یہ شرف مل گیا، ارے کوئی اور بی بی نہیں، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہے۔ شب عاشور فاطمہ کربلا میں ہے، عصر عاشور بیٹے کے سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تو فاطمہ کربلا میں ہے۔ پہلو سے ماں کی آواز آ رہی، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعوک، میرے بچے ذبح کیا تھا ذبح کر دیتے، مگر پیانی تو پلا دیا ہوتا، مگر اب ماں کے امتحان ہے۔ جب آدھا کنبہ سر کٹا کے کربلا میں سو گیا اور آدھا کنبہ قیدی بنا کے کوفہ و شام کے بازاروں میں جایا گیا، ارے کبھی یہ کربلا میں حسین کے جنازے پہ گریہ کرتی ہے، کبھی راہ کوفہ میں سکینہ کو گود میں اٹھا کے بیٹھتی ہے، اور کبھی شام کے زندان کے پشت سے ٹیک لگا کے اپنے لال کا ماتم کرتی ہیں۔ گریہ زہرا کی صدا آج بھی آ رہی ہے۔ خود کو ظہور امام کے لیے تیار کرو تاکہ خون حسین کا انتقام لینے والا آ کے اس آگ کو بجھائے اور اس ہدف کو پورا کرے جس کے لیے حسین نے قربانیاں دی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار محمد آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، بالخصوص مرکز عصمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ اس سے جو بھی اجر و ثواب ہمیں ملے، مالک تو کریم ہے، ضرور عطا کرے گا، اسے ہم پھر محمد و آل محمد کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اسے جو مزید اجر و ثواب حاصل ہو ان دونوں مرحومہ خواتین تک پہنچا دے۔ پروردگار ہمارے اعمال کم ہیں اور کوئی ایسا نہیں دکھائی دیتا جو نقص سے خالی ہو، مگر تو کریم ہے، ہماری ان عیب دار نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو جن کو ہم بھول گئے ہیں ہمیں عمل میں لکھے ہیں معبود اپنی مغفرت سے نواز دے۔ دوسروں کا کوئی حق ہمارے ذمے ہے تو موت سے پہلے انہیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ بیمار کربلا کا واسطہ، ہم سب جسمانی روحانی بیماریوں کا شکار ہیں معبود، ہمارے جسم ہماری روح کو بیماریوں سے شفا عنایت فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے وہ محتاج ہیں، ان کی مغفرت فرما معبود۔ ہماری اس دعا کا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اور نور کا تڑکا بن کے ان قبروں تک پہنچا دے جو زمین پہ دفن ہیں۔ پروردگار زمین پہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، روز بموں سے جسم پھوڑے جا رہے ہیں، چتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، پاکستان افغانستان سے لے کے سیریا، عراق، الجزائر اور سعودیہ اور یمن تک
پروردگار مظلومین کی حفاظت فرما، ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما، عطبات عالیات کی حفاظت فرما، جو ان عطبات کی حفاظت میں ریگستانوں میں اور جنگلوں میں رہ کے حفاظت کر رہے ہیں اور اپنی جانیں دے رہے ہیں، معبود ان کو محمد و آل محمد کے طفیل میں، تذکر و خدمت کے طفیل میں شہداء کربلا کا جوار عنایت فرما، دین کی خدمت گزار مومنین و مومنات، علماء، فقہا، اساتذہ، مراجع تقلید، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور وقار تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما، انہیں طول عمر عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو توفیق عنایت فرما کہ اپنے مخلص علماء کو وہ پہچان سکیں۔ پروردگار زمانے کا امام، تیرے حکم کا منتظر، حالات کا منتظر، ہمارے سدھار کا منتظر معبود، ان کے ظہور کے حالات فراہم فرما، ہمارا جو حصہ ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان کو ہم سے راضی فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے اوامر کی اطاعت کر سکیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومہ خواتین کے لیے، مرحومہ انجم ضیاء بنت سید محمد عباس صفوی مرحوم، زوجہ حکیم صفدر نواب علی اللہ مقامہ، مرحومہ جلیس بیگم بنت حکیم احمد نواب مرحوم، زوجہ پروفیسر فیضا عباس مرحوم کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد حضرات، جو ماضی قریب میں قرآن مجید اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مسلسل گستاخیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے اور جاری ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ مہینے دسمبر کی 10، 11، 12 جمعہ، سیکنڈ سیٹرڈے اور سنڈے کو ایک خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، قرآن اور محمد کا پیغام، اس عنوان سے سیمینار اور کانفرنس رکھی گئی ہے۔ جمعے کو شب میں جلسہ ہے، ہفتے کو 10 بجے سے پہر کو 2:30 بجے، شب میں 7 بجے شروع ہوگا۔ اتوار کی صبح چونکہ مجالس ہوتی ہیں لہذا اتوار کی صبح جلسہ نہیں رکھا گیا، سے پہر اور شب کو رکھا گیا ہے۔ پوسٹر لگ رہے ہیں، آپ تک تفصیلی اطلاع بھی آئے گی۔ آپ سب سے دستبستہ گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں تاکہ ان سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، ام لیلا سنبھال اب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر، اے ام لیلا زینب کو، ارے نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ہے ام لیلا سنبھال زینب کو لایا،
اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے، امتحان دے چکی میری غربات، اب تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ہے ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ہے ام لیلا سنبھال زینب کو، دو نگینے تھے اس کی گودی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاش اکبر ہے ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر ہے ام لیلا سنبھال زینب کو، روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے، میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے، رکھے اپنے کلیجے پہ پتھر ہے ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ہے ام لیلا سنبھال زینب کو، ارے ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہو، ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں، ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں، ان کی نظریں نہ دیکھیں گے منظر ہے ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ہے ام لیلا سنبھال زینب کو، یا حسین 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 یا حسین۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شفت الشہداء، السلام علیکم ایوب المدفون بالجلوس، السلام علیکم مغرور سے شیط الزوار فی النزاع، السلام علیکم سلطان العرب لجن، السلام علیکم علی بن موسیٰ ارزا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم صاحب زمان، السلام علیکم مزمان، السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم من زمان هذا اجل تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔